بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قصور عادن، یعنی عاد کے محلات۔ قصور جمع ہے، اس کا واحد قصر آتا ہے۔ اس سبق میں قوم عاد کے جو محلات ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ کس طرح کے تھے۔ وَكَانَ عَادٌ لَا شُغْلَ لَهُمْ إِلَّا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَاللَّهْوُ وَاللَّعِبُ۔ قوم عاد کا کوئی شغل نہیں تھا مگر سوائے اس کھانا پینا، کھیل اور تماشا۔ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَفْخَرُ عَلَى بَعْضٍ فِي بِنَاءِ الْقُصُورِ الْعَالِيَةِ وَالْبُيُوتِ الْوَاسِعَةِ۔ وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے بلند و بالا محلات اور وسیع گھر بنانے میں۔ یفخرو، یہ باب فاتح یفتح سے بھی آتا ہے، انفخر یفخرو، اور باب سامع یسمع سے بھی آتا ہے، اور یہ باب تفاعل یعنی فخر یفخر تفخر، باب تفاعل سے بھی آتا ہے بمعنی فخر کرنا۔ عالیہ، عالیہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ واحد ہے، اس کی جمع عالیات آتی ہے۔ وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ تَضِيعُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ وَالْحِجَارَةِ۔ ان کے مال ضائع ہو رہے تھے پتھر، مٹی اور پانی میں، یعنی عمارتوں کے بنانے میں۔ کانت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل اموالہ جمع مکسر ہے۔ وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ مَكَانًا خَالِيًا أَوْ أَرْضًا مُرْتَفِعَةً إِلَّا بَنَوْا عَلَيْهَا قَصْرًا رَفِيعًا۔ وہ نہیں دیکھتے تھے کہ خالی جگہ یا بلند زمین مگر اس پر بنا لیتے تھے محل، بلند محل۔ یعنی ان کی یہ عادت ہو گئی تھی کہ ہر خالی اور بلند جگہ پہ اوپر وہ اپنا محل تعمیر کرتے۔ رفیعاً، رفیعاً کا مطلب ہوتے ہیں بلند و بالا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب کارما یکرمو سے بھی آتا ہے، یعنی رافع یرفع، اور اس کا مصدر رفعتن آتا ہے بمعنی بلندی۔ یہ قوم عاد کی عادت میں شامل ہو گیا تھا کہ وہ ان کو محل بنانے کا اتنا شوق تھا کہ وہ ہر جگہ پہ اپنے بلند و بالا محل تعمیر کرتے۔ وَكَانُوا يَبْنُونَ بُيُوتًا كَأَنَّمَا تَسْكُنُونَ فِيهَا دَائِمًا وَلَا يَمُوتُونَ أَبَدًا۔ اور وہ اس طرح کے گھر بناتے گویا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اتنے مضبوط، اتنے اعلیٰ، اتنے خوبصورت گھر بناتے کہ اپنے گھروں کے بنانے میں وہ موت کو بھولے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا کہ انہیں کبھی موت آئے گی نہیں، نہ مرنے کا یقین ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، تو یوں لگتا تھا کہ اس وجہ سے انہوں نے ایسے گھر بنائے ہوں۔ وَكَانُوا يَبْنُونَ قُصُورًا مِّن غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّاسُ لَا يَجِدُونَ مَا يَأْكُلُونَ وَيَلْبَسُونَ۔ اور وہ محلات بناتے بغیر ضرورت کے، اور لوگ نہیں پاتے تھے کہ وہ کیا کھائیں اور پہنے۔ لوگوں کے پاس کھانے اور پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بلا ضرورت اپنے بلند بلند محلات بنا رہے تھے۔ وَقَانَ الْفُقَرَاءُ مِنْهُمْ لَا يَجِدُونَ بَيْتًا يَسْكُنُونَ فِيهِ۔ اور ان کے غریب لوگوں کے پاس کوئی گھر نہیں تھا جس میں وہ رہ سکیں۔ فقراء فقیرن کی جمع ہے، یعنی غریب لوگوں کا تو یہ حال تھا کہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، اور قوم عاد بلا ضرورت اتنے محل بنا رہی تھی۔ وَبُيُوتُ الْأَغْنِيَاءِ لَا سَاكِنَ فِيهَا۔ اور مالداروں کے گھر میں کوئی رہنے والا نہ تھا۔ غنیٌ مفرد، اس کی جمع اغنیاء آتی ہے۔ وَمَنْ رَآهُمْ وَرَآ قُصُورَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اور جو شخص ان کو دیکھتا اور ان کے محلات کو دیکھتا تو جان لیتا کہ بے شک انہیں آخرت پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ ان کے محلات دیکھنے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مرنے کو اور آخرت کو بھول چکے ہیں، اسی وجہ سے اتنے بلند و بالا محل بنا رہے ہیں،
ورنہ جس کو موت کا یقین ہو تو محلات بنانے میں وہ اتنی طاقت اور پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے محلات کتنے شاندار اور کتنے مضبوط تھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔